الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واذکروا اذ انتم قلیل مستضعفون فی الارض تخافون ان یتخطفکم الناس فآواکم وأیدکم بنصرہ ورزقکم من الطیبات لعلکم تشکرون۔ میرے اسلامی بھائیوں، دنیا کے اندر جتنے حیوانات ہیں ان میں سے ہر ایک کے دل میں اپنے وطن اور اپنے مسکن سے لگاؤ اور پیار رہتا ہے۔ درند پرند چرند حتیٰ کہ چونٹی جیسی چھوٹی مخلوق بھی اپنے وطن سے اپنے مسکن سے پیار کرتی ہے، محبت کرتی ہے۔ اور اگر اس کا اندازہ آپ کو لگانا ہے تو آپ اپنے گھر کے سامنے لگے کسی درخت پر اپنی نگاہ دوڑائیں تو ممکن ہے کہ آپ کو کوئی ایسا پرندہ ملے گا جو پرندہ ہر رات اسی درخت پر ٹھہرتا ہوگا۔ اس پرندے کا حال یہ ہوتا ہے کہ جب صبح ہوتی ہے تو وہ دور دور علاقے پر اپنے رزق کو تلاش کرنے کے لیے چلا جاتا ہے، لیکن جیسے ہی شام کا وقت آتا ہے وہ پرندہ پھر دوبارہ واپس اپنی خاص جگہ حاضر ہو جاتا ہے۔ آخر ایسا کیوں کرتا ہے؟ اس لیے کہ اس پرندے کو اپنی اس خاص جگہ سے لگاؤ ہے، پیار ہے، اپنے اس مسکن سے، اپنے اس وطن سے محبت ہے، پیار ہے۔ اور یہی حال ہر انسان کا بھی ہے کہ ہر انسان اپنے وطن سے، اپنے ملک سے، اپنے ٹھکانے سے پیار اور لگاؤ رکھتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کفار و مشرکین نے ٹارچر کیا، ستایا، تکلیفیں دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کو چھوڑنے پر مجبور ہو گئے، جب مکہ مکرمہ کو چھوڑ کر جانے لگے تو حضورہ مقام پر کھڑے ہوئے اور شہر مکہ سے مخاطب ہوئے اور فرمایا کہ اے شہر مکہ، اللہ کی قسم تو اللہ کے نزدیک سب سے بہترین اور محبوب شہر ہے۔ اگر یہ کفار و مشرکین مجھے پریشان نہ کرتے، اگر میں اس شہر سے نہ نکالا جاتا تو اے شہر مکہ میں تجھے چھوڑ کر کسی اور دوسرے شہر میں نہ جاتا۔ آخر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کیوں فرما رہے ہیں؟ یہ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اس شہر سے لگاؤ اور پیار تھا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آتا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دور دراز کے سفر میں جاتے اور جب واپس تشریف لاتے اور آپ کی نگاہ جب آپ کی بستی پر پڑتی، آپ کی نگاہ جب آپ کے شہر پر پڑتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری تیز بھگاتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی بستی کو دیکھتے، اپنے شہر کو دیکھتے تو خوشی ظاہر ہوتی تھی، خوش ہوتے تھے۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وطن سے، اپنے شہر سے پیار اور محبت کرتے تھے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے وطن ملنے پر شکر الہی کی ترغیب دلائی ہے۔ جبکہ اللہ رب العالمین نے لوگوں کو کئی نعمتوں سے نوازا ہے، لیکن تمام نعمتوں کے متعلق اللہ رب العالمین نے یہ نہیں فرمایا کہ ہم نے تجھے فلاں چیز عطا کی ہے تاکہ تم شکر گزاری کرو، اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرو۔ لیکن وطن کے متعلق اللہ رب العالمین کا یہ فرمان ہے، جیسا کہ قرآن کریم میں آیت کریمہ ہے، وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ کہ یاد کرو اس دور کو، یاد کرو اس وقت کو جب تم ایک چھوٹی سی جماعت میں جی رہے تھے اور تم زمین میں کمزور گردانے جاتے تھے۔ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ اور تمہیں یہ خوف لگا رہتا تھا، تمہیں یہ ڈر لگا رہتا تھا کہ لوگ تمہیں اچک لے، یعنی لوگوں کی جانب سے نقصان پہنچنے کا تمہیں ڈر لگا رہتا تھا،
فآواکم وأیدکم بنصرہ ورزقکم من الطیبات، تو اللہ رب العالمین نے تمہیں وطن عطا فرمایا، ٹھکانہ عطا فرمایا، اور اپنی مدد سے تمہیں بازور بنا دیا، تمہیں قوت بخشی، اور پاک چیزوں سے تمہیں رزق عطا فرمایا۔ کیوں؟ لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بندہ بن کر کے جیو، تاکہ تم اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرو۔ تو اس آیت کریمہ سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ وطن کا ملنا یہ اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے، اور جب یہ اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے تو اس نعمت کی قدر بھی ہونی چاہیے اور محبت بھی ہونی چاہیے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے وطن کو ترک کرنے والوں کو، اللہ رب العالمین نے وطن کو قربان کرنے والوں کو پسند فرمایا ہے اور ان کی تعریف فرمائی ہے۔ اللہ رب العالمین بندے کے اس خرچ کو زیادہ پسند فرماتا ہے، اس قربانی کو زیادہ پسند فرماتا ہے جو چیز انسان کے نزدیک محبوب اور پیارا ہوتا ہے، اور اس چیز کو اللہ کی راہ میں انسان قربان کر دیتا ہے، تو اس عمل کو اللہ رب العالمین زیادہ پسند فرماتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے وطن کی قربانی کو پسند فرمایا، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ انسان کے نزدیک وطن بڑا ہی محبوب اور پیارا ہوا کرتا ہے، یعنی انسان اپنے وطن سے محبت کرتا ہے، پیار کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر فرماتا ہے للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا وینصرون اللہ ورسولہ اولئک هم الصادقون، کہ مال فے مہاجرین کے ان فقراء کے لیے ہے، ان مسکینوں کے لیے ہے جو اپنے گھروں سے نکال دیے گئے، جو اپنے وطن سے نکال دیے گئے، جو اپنے مالوں سے نکال دیے گئے، اور اللہ رب العالمین کا فضل تلاش کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کی رضا کے طلبگار ہیں، اور اللہ رب العالمین اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے مال فے ہیں۔ اور یہ کیسے لوگ ہیں؟ اولئک هم الصادقون، یہ سچے پکے لوگ ہیں۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کو یاد کرو کہ اللہ رب العالمین سے ابراہیم علیہ السلام نے شہر مکہ کے متعلق یہ دعا کی تھی کہ بار الہ اس شہر کو امن والا شہر بنا دے۔ اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کو یوں بیان کرتا ہے کہ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا، کہ یاد کرو میرے خلیل ابراہیم علیہ السلام کو کہ جب انہوں نے یہ دعا کی، جب انہوں نے یہ کہا کہ اے میرے پروردگار، اے میرے خالق کائنات، تو اس شہر مکہ کو امن والا شہر بنا دے۔ آخر ابراہیم علیہ السلام یہ دعا کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام کو اپنے اس شہر سے لگاؤ ہے، محبت ہے، پیار ہے، اسی لیے اللہ کے خلیل ابراہیم علیہ السلام یہ دعا فرما رہے ہیں کہ بار الہ اس شہر کو امن والا شہر بنا دے۔ اسی طرح وطن کی اہمیت اور وطن سے محبت کرنے کا ثبوت جاننا ہے تو اس آیت کریمہ کو بھی ذرا سامنے رکھیں، جس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے وطن کی قربانی اور جان کی قربانی کو ایک ساتھ ذکر فرمایا۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ أَوْ اخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ، کہ اگر ہم ان پر یہ فرض کر دیتے کہ وہ اپنے آپ میں قتال کرے، جنگ کرے اور اپنے وطن کو ترک کر دے، تو ما فعلوه الا قلیل منہم، تو ان میں سے بہت ہی کم لوگ اس فعل کو انجام دے پاتے، بہت ہی کم لوگ اس کام کو کر گزرتے۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے جان کی قربانی کے ساتھ وطن کی قربانی کو بھی بیان کیا ہے۔ اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جس طرح انسان اپنی جان سے محبت کرتا ہے، اپنی جان کو پسند کرتا ہے، اسی طرح اپنے وطن سے بھی انسان کو لگاؤ اور محبت ہوتی ہے، لگاؤ ہوتا ہے، پیار ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، اپنے وطن سے محبت کرنے کا ثبوت قرآن سے بھی ملتا ہے، احادیث رسول سے ملتا ہے۔